ایک بات آپ کو بتا دوں، یا بنیا سے یہ آیت شروع ہوئی ہے، یا بنیا کے لفظ سے. اس کے بعد ہے انہا، ان تک، انہا سے لے کر یاتی بہ اللہ. آیت نمبر ہے یہ 16 سورہ لقمان. انہا سے لے کر یاتی بہ اللہ تک یہ الفاظ آپ نوٹ کر لیں. کبھی کوئی لاپتہ ہو جائے، بچہ ہے، بچی ہے، یہ آپ کسی کاغذ پر، گتے پر لکھ کر کہ الہی اس آیت کی برکت سے گمشدہ کو واپس لوٹا دے. ہوا سے وہ ہلتا رہے گا، لاپتہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ. یہ ایک میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا. تو ہم یہ جان لیں، نیکی کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے. کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو ہم نہیں کرتے، مگر یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صحیح طرح یقین کی دولت حاصل نہیں. علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، یقین کا جاننا، یقین کا ماننا اور یقین کو دیکھنا، اس حد تک تو درجے ہیں. اللہ والے تنہائی میں بھی ڈرتے ہیں. کیوں؟ انہیں عین الیقین، حق الیقین کا درجہ حاصل. ہم کہتے ہیں ہاں جی اللہ دیکھ رہا ہے، شاید پوری طرح مانتے نہیں. اور اگر ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے تو ہم پوشیدگی میں بھی، علیحدگی میں بھی اللہ سے ڈریں. تو اے انسان یاد رکھ، اللہ تعالی سے کچھ چھپا ہوا نہیں. ان اللہ لطیف خبیر. اللہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے. باریک سے باریک چیز کا جاننے والا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا ہے. یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، ان نصیحتوں کا بیان ہے. بڑا پیارا بیان. اگلی بات، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر. اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ، نماز قائم رکھ. نماز پڑھ نہیں، نماز. فرق سمجھے ہیں آپ؟ ایک ہے نماز پڑھنا، یاد آئی تو پڑھ لی، دل چاہا تو پڑھ لی. نہیں، قائم رکھنے کا مطلب روزانہ 5 وقت اس کی تمام احتیاط کے ساتھ، ضروریات کے ساتھ اس کو پورا کرنا، ادا کرنا، قائم رکھنا. اسٹیبلش پریئر. پڑھنا اور چیز ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، نہیں، پابندی سے ادا کرتے رہنا. جو جو چیزیں اس کی ضروری ہیں ان کا بھی خیال رکھنا. بیٹے کو تاکید کر رہے ہیں، اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر. اچھی بات کا حکم دے. جب بھی کسی کو سکھانا ہے، کیا سکھانا ہے؟ اچھی بات. کیا سکھانی ہے؟
زور سے کہیے. بیٹا ہو، بیٹی ہو، ملازم ہو، شاگرد ہو، مرید ہو، غلط بات سکھانی، اچھی بات، معروف، نیکی، بھلائی کی بات، اور برائی سے کیا کرنا ہے؟ ایک بار کہیے نا، منع کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، منع کرنا ہے. اور معاملہ الٹا ہو گیا ہے، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں. کیا اسکول، کیا کالج، کیا ادارے، کارخانے، سب کا حال ایک جیسا؟ ناچ گانا سکھا رہے ہیں، بری باتیں سکھا رہے ہیں، جوا سکھا رہے ہیں، میوزک سکھا رہے ہیں، بے حیائی سکھا رہے ہیں. نیکی کی بات کریں تو رکاوٹ بنتے ہیں. تو بتائیے، کیا اس طرح ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ وہ رب جس کو کسی کی حاجت نہیں، وہ بغیر کسی کی مدد کے وہ سب کچھ بھی جانتا ہے، جہاں تک کسی کی رسائی پہنچ نہیں. میں بات کر رہا ہوں سنانے کے لیے کر رہا ہوں، دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، میری نیت کیا ہے؟ میں کسی کے ساتھ کس طرح پیش آ رہا ہوں؟ میرا مقصد کوئی اندر فائدہ میرا مقصد ہے؟ میری نیت کیا ہے؟ میرا رب جانتا ہے. میں دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں. میں نے وضو کیا ہوا ہے یا نہیں؟ مجھے پتا ہے کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں، میرے ساتھ کھڑے ہوئے کو پتا نہیں، مگر رب سے چھپا ہوا نہیں. میں تقوی والا ہوں، اخلاص والا ہوں، سچائی والا ہوں، یا دکھاوے والا ہوں؟ میرے رب کو پتا ہے. بڑے بڑے محلات والے ہمیں نظر آتے ہیں، بگ بگ پیلیسز، اونچی اونچی کوٹھیاں. آپ دیکھ کے سمجھتے ہو میرا مکان ایسا کیوں نہیں ہے، ان میں لگا فرنیچر، میرے پاس ایسا فرنیچر کیوں نہیں ہے. حضرت لقمان کی وصیتوں میں سے ہے، بلند و بالا، یہ اونچے اونچے محلات، بڑے بڑے مکانات میں مت جایا کرو، اس لیے کہ ان سے دنیا سے رغبت بڑھتی ہے، آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے. دنیا کے عیش نظر آتے ہیں، دنیا کی طرف دھیان جاتا ہے. آخرت کی سعادت چاہتے ہو تو دنیا کو دل سے نکالو، جنازوں میں جایا کرو اور سوچا کرو آج یہ ڈولی میں یہ لیٹا ہے، کل میں لیٹا ہوں گا. موت کو یاد رکھو، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو. دنیا میں یوں گزارو کہ تمہاری نظروں میں عیال، تمہارا سامان، تمہارا سارا کچھ، رشتے ناتے، یہ تمہیں وبال محسوس ہو. مجھ سے ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھے ان سب کے بارے میں جواب دینا ہے. بری عورتوں سے دور رہو، کیونکہ شیطان انہی کے ذریعے تمہیں گھیرتا ہے. یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں.
نماز اکمل العبادات ہے. نماز کی حالت میں آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. آپ جس وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کا مطلب کوئی بتائے گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ پہلی تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ، کیا مطلب؟ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اب تکبیر کہہ لی، اب بہت سی چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں. اب آپ وہ کام کر سکتے نہیں. کانوں تک، یہاں تک آپ نے ہاتھ قبلے کی طرف رکھ کے آپ نے تکبیر کہی تو آپ نے سرنڈر کر دیا، دنیا کو چھوڑ دیا. اب آپ عالم بالا کی سیر کو جا رہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی کی بڑائی، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے اونچا، سب سے اعلی، اس جیسا. اس کی کتنی بڑائی ہے میرے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر، میں اس کی بڑائی شمار کر سکتا نہیں. سیر شروع ہو گئی، اسی لیے واپس آ کے سلام کرتے ہیں، کیونکہ سیر کر کے آئے ہیں نا، عالم بالا کی سیر کر کے آئے. یہ آپ روزہ بھی ہے آپ کا، نماز کی حالت میں کھا پی نہیں سکتے. آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. اللہ کرے ہمیں اصلی نماز نصیب ہو جائے. ہماری نماز کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے، ہر بھولی ہوئی بات یاد آتی ہے. شیطان آپ کو لگاتا ہے کہ اس کا دھیان نہ ہو، نماز میں اس کو مزہ نہ آ جائے، ورنہ یہ ولی بن جائے گا. وہ آپ کو لگاتا ہے. وسوسے آنا بری بات نہیں ہے، وسوسوں میں لگنا نہیں ہے، جھٹکنا ہے. دھیان سے پڑھنا شروع کریں وسوسہ ہٹ جاتا ہے. نماز قائم کرو. بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں. سب سے پہلی وصیت یہ برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. کیا مطلب؟ اس حالت میں رہنا سیکھ لو جس حالت میں نماز میں ہوتے ہو. وہ حالت اگر تم پر طاری ہو جائے گی پھر تم کبھی برائی کی طرف نہیں جاؤ گے. اللہ والوں کی نماز کیسی تھی؟ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سیدنا امام حسین کے پوتے ہیں. ان کے والد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ پیلا رنگ ہو جاتا تھا، رنگ زرد ہو جاتا تھا، جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو. آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا، ابا جان جب آپ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، خوف سے عجیب حالت. فرمایا بیٹا تجھے پتا ہے کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ اللہ کی ہیبت جلال سے میرا یہ حال ہوتا ہے. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم نے نماز کو کتنا ہلکا لیا ہوا ہے. سر نہیں ڈھانکیں گے، ٹوپی پہننا بال خراب ہو جائیں گے، نماز کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. ہم توجہ سے نہیں پڑھیں گے کپڑے کیسے پہنے ہوئے. جن کپڑوں میں ہم کسی آفیسر کے سامنے نہیں جاتے اس کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ کی شان کی اہمیت ہم سمجھتے ہی نہیں. جو نماز کے لیے اہتمام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خوشبو لگا کے آتا ہے، مسواک کر کے آتا ہے تاکہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، اس کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. شوق سے، جتنا کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، تو جتنا شوق ظاہر کریں گے اتنا ہی ثواب ہوگا. ساری ساری رات نماز میں گزار دینے والے وہ بھی ہیں
اور وہ بھی ہیں جنہیں سارا سال نماز یاد نہیں آتی، کوئی ہیں جن کی کوئی ایک رات اس کے بغیر نہیں گزرتی۔ اور نماز کی پابندی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس کا حکم دے جو بھلائی والا ہے، شرعاً درست ہے اور بندے کو رب سے ملانے والا ہو، نیکی والا ہو، فائدے والا ہو۔ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور اس برائی سے روک جو بری شرعاً عقلاً بری ہے، تاکہ تم بھی صحیح ہو، دوسروں کو بھی صحیح کر سکو، خود بھی اپنی اصلاح کرو، دوسروں کو بھی۔ وَاصْبِرْ، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ، اور جو افتاد تجھ پر پڑے، جو مصیبت تکلیف تجھ پر پڑے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، تجھ پر کوئی تکلیف مصیبت آئے تو صبر کر۔ کیا کر؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی بتائے، جو بھی آپ کے ذہن میں، صبر کا کیا مطلب ہے؟ چلو جی، ایک صاحب نے کہا برداشت کرنا، ٹھیک ہے۔ صبر کا مطلب زبان پر شکایت نہ آئے، دل میں تنگی نہ آئے۔ زبان پر شکایت نہ آئے، دل میں اس پر تنگی نہ آئے۔ اور یہ مصیبت کے ابتدا میں ہوتا ہے، بعد میں تو سب کو ہی صبر آ جاتا ہے۔ جس وقت مصیبت پڑے اس وقت اپنے آپ پر قابو رکھنا، شکایت نہیں کرنا، ہاتھ نہیں مارنا، چلانا نہیں ہے، یہ ہے اصل۔ کوئی مصیبت پڑے تو کیا کریں؟ سب سے پہلے توجہ کرو کہ مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، فوراً توبہ استغفار کی طرف جائے۔ اور جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حلال کماتے ہیں، پھر مصیبت کیوں آئی؟ ہمارے منہ پر فوراً شکایت آ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی، بعض تکلیفیں آپ کا درجہ بڑھاتی ہیں۔ آپ کے کسی عمل سے آپ کو وہ فائدہ نہیں ہونا ہوتا جو آپ کو تکلیف میں ڈال کر دے دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، تو ہمیں شکایت، شکر کرنا ہے ہر حال میں۔ کون سا وقت عیش کا ہے، کون سا عیش کا ہے، ہر حال میں اللہ یاد رہے، خوف خدا رہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ،